اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ امتحانات ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں پر یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں انہی پر یہ آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے کسی غلام کے ساتھ کسی مالٹے کے باغ کے اندر بیٹھے تھے، اور انہوں نے وہاں سے ایک مالٹا لیا اور مالٹے کو ان کا چھلکا اتارا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا اس نے اپنے جو غلام تھا اس کو دے دیا اور ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس غلام نے دیر نہیں لگائی، اس مالٹے کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھا اور کھا گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے جو دوسرا ٹکڑا تھا اس کو صاف کیا، جب اس کو کھایا تو وہ انتہائی کھٹا کڑوا، تو محمود غزنوی نے فوراً تھوک دیا اور اپنے غلام سے کہا کہ میں نے اس مالٹے کو کھایا، حالانکہ مالٹا تو ایک تھا، میں نے اس کو کھایا، مجھ سے کھایا نہ گیا، اتنا کڑوا، اتنا کھٹا، اور تو نے ایک ہی سکرین میں سارا کچھ کھا لیا، یہ تو نے کیسے کیا اور کیوں کیا؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، سمجھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، آج تک آپ نے مجھے جتنی بھی چیزیں دی ہیں میٹھی دی ہیں، اگر آج آپ کے ہاتھ سے کوئی کڑوی چیز آ گئی تو میں کیسے اعتراض کروں؟ میں نے مالٹے کو نہیں دیکھا، میں نے اس کھٹی کڑوی چیز کو نہیں دیکھا، بلکہ میں نے آپ کے ہاتھوں کو دیکھا ہے جو آج تک مجھے میٹھی چیزیں کھلاتا رہا۔ اگر آج کڑوی چیز آ بھی گئی تو مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اگر ہم بھی اپنے اندر اگر یقین بٹھا لیں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں۔ اگر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا، تو اس پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر شکر کریں، صبر سے کام لیں۔ دیکھیں، یہ تو انسانی خواہشات ہیں، اور انسانی خواہشات کا پیالہ ایسا پیالہ ہے جتنا مرضی اس میں ڈال دیں وہ کبھی بھر ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی، دوسری خواہش ابھر آئے گی، اس کو پورا کرو گے تیسری ابھر آئے گی، یہ خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ ایک واقعہ سناتا ہوں اسی انسانی خواہشات کے متعلق، کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے محل سے باہر نکلے ٹہلنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج آ جائیں جنہوں نے آنا ہے، جتنے فقیر بھی ہیں میں ان کو جتنا وہ چاہیں گے اتنا مال دے دوں گا۔ اب کبھی کبھی انسان ایسا بول دیتے ہیں جس میں تکبر آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ ایسا بول دیتا ہے جس میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو وہاں ایک درویش بھی تھے، انہوں نے بھی یہ جملہ سن لیا کہ سلطان محمود غزنوی یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی اپنا پیالہ لے کر آ گئے، اور پیالہ لے کر محمود غزنوی کے جو لائن لگی ہوئی تھی یا ان کے ساتھ وہاں پر لگ گئے۔ تو وہ جو کچھ فقیر تھے جو کچھ لینے کے لیے آئے تھے، ان کو محمود غزنوی اپنی جیب میں سے یا اپنے تھیلے میں سے کچھ اشرفیاں نکالتے اور دے دیتے، 4 5 10 جتنی ان کے ہاتھ میں آتی وہ ان کو اشرفیاں ان کے پیالے میں ڈالتے رہتے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ جو درویش تھے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، وہ بھی لے کر محمود غزنوی کے سامنے آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے بھی کچھ دے دو، وہ کیونکہ لکڑی کا پیالہ تھا۔ محمود غزنوی نے جو 3 4 اشرفیاں تھی یا زیادہ تھی اشرفیاں، وہ ان کے پیالے میں ڈالی۔ اب وہ سونے کی پیالی جو اشرفیاں تھی وہ اس لکڑی کے پیالے میں جب گئی تو آواز تو آئی، لیکن وہ درویش نے دیکھا اور کہنے لگے کہ محمود غزنوی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ڈالو تو صحیح۔ اب سلطان محمود غزنوی نے جھانک کر دیکھا تو واقعی کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے پھر کچھ اشرفیاں ڈالی، پھر وہ کھا لی، پھر اشرفیاں ڈالی، پھر وہ پیالہ کھا لی۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ انا کا بت سوار تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی اپنے تھیلے منگوا لیے، کہا کہ میں بھی آج ڈالتا جاؤں گا، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تھیلے منگوا لیے اور اشرفیاں ڈالتے رہے، اشرفیاں ڈالتے ہیں وہ پیالہ کھا لی، اشرفیاں ڈالتے ہیں وہ پیالہ کھا لی، ان کے تھیلے ختم ہو گئے، وہ پیالہ نہیں بھرا۔ اب محمود غزنوی تھک گئے اور تھک ہار کر پوچھنے لگے اس درویش سے کہ بابا جان اس کے اندر ایسا ہے کیا؟ میں ڈال کر تھک گیا ہوں، میں نے اپنے تھیلے ختم کر لیے ہیں اشرفیاں ڈال کر، لیکن یہ پیالہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا، یہ کیسا پیالہ ہے؟
تو اس بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ بظاہر تو لکڑی کا پیالہ ہے لیکن اصل میں یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے جو کبھی بھر ہی نہیں سکتا. تم تھیلے کیا تم بورے کے بورے ڈال لو اشرفیوں کے اس پیالے کے اندر، انسانی خواہشات کے پیالے کے اندر یہ کبھی بھر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک فرمان ہے، انہوں نے اپنے ایک فرمان میں کئی مضامین ختم کر دیے. انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ، اس دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ یہ دنیا تمہیں اپنا غلام بنا لے گی. بہت پیارا جملہ، بہت بھاری انہوں نے بات کی. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھیں، ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھیں، ہم اللہ رب العزت کی جو طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، ان پر صبر کریں. جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اس پر صبر شکر کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت بن جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہمارا بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.